آپ کے سامنے تھے جو اپنے بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ یقیناً ہماری شہزادی وہ شہزادی ہے جس نے ظلم کے دربار میں کھڑے ہو کر ظلم کے چہرے سے نقاب اٹھا دی اور آواز دی کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے حسین کے سر و تن میں جدائی کر کے حسین کو ہرا دیا ہے؟ نہیں، حسین سر کٹا کے جیت گیا ہے اور تو تخت پر بیٹھے بیٹھے ہار گیا ہے۔ اور حسینیت کے پرچم کو اسی کے دربار میں لہرایا اور اسی کے گھر میں اپنے بھائی کی عزا برپا کر کے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے شہزادی زینب نے۔ آج اسی کے نام سے زرعی نصب کی جا رہی ہے۔ آپ مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، یہاں جتنے بھی مومنین آئے ہیں سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی نیک حاجتیں سب پوری ہو جائیں اور سیریا میں ظلم ختم ہو جائے، عراق میں ظلم ختم ہو جائے تاکہ لوگ زیارت کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں۔ اب میں شکریہ کی تقریر کے لیے گزارش کر رہا ہوں وکیل آل محمد عالی جناب مولانا شوذب تعظیم جرولی صاحب سے کہ تشریف لائے اور شکریہ کی تقریر فرمائے۔ اس تقریر کے فوراً بعد ذریعہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بدست مولانا شوذب تعظیم جرولی صاحب، مولانا علی رضوان صاحب قبلہ اور علماء کرام کے دست مبارک سے روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں نصب کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا وقائدا۔ برائے سلامتی امام زمن بآواز بلند صلوات۔ ابھی آپ حضرات مفصل تقریر سماعت فرما چکے ہیں، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، آپ کے سامنے حرف تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کے مہمانوں کا، آپ کا، علماء کا شکریہ ادا کروں۔ بارگاہ بقیت اللہ العظم حجت اللہ حجت ابن حسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں پرسہ پیش کیجئے۔ اس نصب ذریعہ مبارک کے موقع پر ان شیعان علی کا کہ جو مظلومانہ طور پر عراق کی سرزمین پر ولایت امیر المومنین کے لیے جنگ کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ اے یوسف زہرا، ہمارا اقتدار، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان ظالموں سے تنہا لڑ سکیں، لہذا ہم بھی بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ اذن حاصل کر کے جلد از جلد اس دنیا میں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے چاہنے والے اس ظلم سے نجات پائیں اور اپنے حضرت یوسف زہرا مہدی دورہ صاحب عصر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج درگاہ کمیٹی کی جانب سے اور مومنین لکھنؤ کی جانب سے اس نصب ذریعہ مبارک جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہندوستانی گورنمنٹ کی خدمت میں، چونکہ باہر سی بی آئی، سی آئی ڈی اور حکام موجود ہیں، پولیس افسران، ان کے ذریعے سے اس درگاہ کے اس مرکزی بارگاہ ملکوتی باب الحوائج سے احتجاج بلند کیا جا رہا ہے
کہ جو عراق میں شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہندوستانی حکومت مداخلت کرے. یہ آتنکوادی ہیں جو آج تو عراق میں ہمارے شیعہ بھائیوں کو مار رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہندوستان تک آ چکے ہیں. اس سے قبل یہ ہندوستان پہنچے. آپ سنجیدگی سے ان کو روکنے کی پوری اپنی حکومتی پیمانے پر وزیر اعظم نریندر مودی صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے. جو اقدام ہو سکتے ہیں, کارروائی ہو سکتی ہے, وہ کرے. یہ صدر جلسہ اور علماء کرام اور مومنین کرام کی طرف سے تجویز پیش کی جاتی ہے. مجھے آپ حضرات کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے, وقت کافی ہو چکا ہے. ابھی آپ شعراء کرام کو بھی سماعت فرمائیں گے. ہم سب سے پہلے مومنین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مجھ جیسے اس حقیر اور اس ناچیز کو نوازا. میں کسی بھی ادارے میں سیکریٹری متولی بننے کا کوئی شوق نہیں رکھتا ہوں. درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں نے بچپن سے اپنی پیشانی جھکائی ہے اور رکھی ہے. جب میں نے یہاں کی خدمت, یہاں کی نوکری کا حکم قبول کیا تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی. آپ کہتے تو ہیں کہ کربلا میں ہوتے تو امام کے کام آتے. آپ کہتے تو ہیں امام آئیں گے تو نصرت کریں گے. امام بھی پردے غیب میں رہ کے آپ کو آزما رہے ہیں کہ جو ہم نے شاعر اللہ جو اپنے مقدس مقامات تم تک پہنچا دیے ہیں, تمہیں سونپ دیے ہیں, ہم دیکھیں تم ان کی نصرت کس طرح کر رہے ہو تو پھر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا ساتھ کیسے دو گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, میں وضاحت کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. کجا بارگاہ ملکوتی باب الحوائج, کجا آستان سقائے سکینہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام, اور کجا اس دربار میں بےدبیاں. بس اتنی بات شوذب جرولی سے برداشت نہیں ہوئی. تنہا کیا کر سکتا تھا جب مجھے حکم دیا گیا کہ آپ درگاہ کی خدمت کو قبول کیجئے. اسی توہین کو دیکھ کے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جب ہم آج آقا کی بارگاہ کے تقدس کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو آقا کو کیا منہ دکھائیں گے. اسی جذبے سے حاضر ہوئے تھے. اور مجھے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا, آخری بات کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں, اور وہ وضاحت بہت ضروری ہے. ویسے تو درگاہ میں آمدنی کے کئی ذریعے ہیں جو آپ نے محمد حیدر رضوی صاحب سے سنے. وہ تفصیلات ہر مہینے حساب کے طور پر درگاہ میں لگائی جاتی ہیں. یہاں الحمدللہ مومنین سے گزارش ہے, اس آستانے کی عظمت کو پہچانے, ہر جگہ کو سیاست کا اڈا نہ بنائیں. یہ وہ آستانہ ہے کہ جس سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, آخرت بھی بخیر ہوتی ہے, جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جو کوئی نہیں دے سکتا ہے وہ آقا ابو الفضل عباس دیتے ہیں. چھوٹے بڑے چاندی سونے کے علم منت بچپن سے سنی تھی میں نے کہ لوگ باب الحوائج کے علم کی منت مانتے ہیں, مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. مگر خدا کی قسم میرے معرفت سے میں خود اعلان کر رہا ہوں, میری معرفت میں کمی تھی. جب سے درگاہ کی نوکری سنبھالی ہے یہ عقدہ میرے سامنے کھلا. لا تعداد علم یہاں چاندی اور سونے کے چڑھائے جاتے ہیں. بڑی ذمہ داری سے بحیثیت سیکریٹری متولی یا آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. علم مولا کسی کے پیسے کو دیکھ کے اس کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے. الاعمال بالنیات, مولا نیت دیکھتے ہیں. تو یہاں 5 گرام یعنی آدھے تولے, 10 گرام, 20 گرام, 5 تولہ, 10 تولہ, آدھا کلو, 1 کلو مختلف وزن کے علم چڑھتے تھے. بہت سے علم ہوئے. علم کا احترام کتنا ضروری ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لہذا اس کی محافظت کی فکر ہوئی تو یہ ہوا کہ بینک میں ایک لاکر لیا جائے. تجویز آئی اس میں یہ علم رکھے جائیں. مگر غیبت امام میں زمانہ اتنا پرآشوب ہو چکا ہے, اور کیا بتائیں مومنین بے وجہ علماء کی طرف سے اپنا اعتبار نہیں ختم کر رہے ہیں. ان کمبخت مولویوں نے, علماء نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کی ہیں. یہاں پہ ایک وضاحت اور کر دوں. افسوس یہ کہ ہماری قوم بھولی بھالی سیدھی سادی ہے. جو بھی مولویوں کے لباس میں آتا ہے قوم اس کو مولوی سمجھ لیتی ہے. دیکھیں علم حق ہے اور نبی نے کہا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہیں. اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا,
جدھر جدھر میرا علی مڑے. نبی نے نہیں کہا، ہزاروں بار کی سنی حدیث ہے، کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ضرورت کے تحت آپ کے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حق کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی مڑے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر حق مڑے. تو اب جو علی کے پیچھے پیچھے چلے وہ حق ہے، جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ کوئی بھی ہو حق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امت محمدی کے گھر سے چل کے آئے، چاہے خود رسول اللہ کے گھر سے چل کے آئے. دیکھیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر نبی سے جنگ کرنے کے لیے آ گئی کچھ حق نہیں ہو سکتی. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لہذا حق اس کو سمجھا کیجئے، عالم دین اس کو سمجھا کیجئے جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرے. ورنہ علماء کے لباس میں بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، اور بحمداللہ آج بھی عزت انہی کو حاصل ہے جو عباس کے در کے وفادار ہیں. جس نے اس در سے غداری کی اس کو کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی. لہذا مولوی ہونا بھی آج کی تاریخ میں کوئی بہت زیادہ قابل اعتبار بات نہیں رہ گئی ہے. بڑے بڑے واقعات گزرے ہیں پوری دنیا میں اور شہر میں. لہذا یہ ہوا کہ اگر لاکر میں رکھا جائے تو یہ بات مشہور ہوگی. 35 علم تھے اور اس میں سے 25 رکھے گئے، 15 علم رکھے جائیں تو کہ 52 علم تھے، اس میں 15 رکھے گئے. پھر بینک میں بھی کیوں رکھے جائیں لاکر میں. اور یہ امانت باب الحوائج کی ہے، کس کے حوالے کیا جائے؟ تو شاید حضرت ہی نے میرے دل میں ڈالا اور میری بات تمام ہوئی انہی جملوں کے ساتھ کہ چونکہ علم چھوٹے بڑے ہیں اور حضرت کی بارگاہ میں چڑھائے گئے ہیں، پہلے خیال یہ آیا کہ یہاں امام حسین کی بارگاہ موجود ہے، شہزادی سکینہ کی بارگاہ موجود ہے، باب الحوائج کا آستانہ ہے، حسین کے 6 مہینے کے شہزادے کی کوئی یادگار نہیں ہے. لہذا 9 مہینے میں جو چاندی جمع ہوئی، جبکہ اس وقت لوگ بھی کم آتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، تو 3.5 کلو چاندی سے جھولا بنوایا گیا اور تقریباً 7 تولے 6 گرام 76 گرام سونے سے اس شہزادے جناب علی اصغر کے جھولے میں شہزادے جناب علی اصغر کے نام سے منسوب کر کے سونے کا تاج رکھا گیا. اور اب الحمدللہ 25 کلو چاندی کی زری جو آپ کے ذریعے چاندی چڑھائی جاتی ہے بنوائی گئی ہے. شہزادی کا ایک تاج بننا ہے اور آپ کا ذہن یہ نہ محسوس کرے کہ جو سونا چاندی آیا تھا وہ سب درگاہ میں چڑھا دیا گیا. 1 مہینہ اس کی تعمیر میں لگا اور اس سے قبل یہ زری دی گئی تھی. اس کے بعد بھی ابھی درگاہ میں سونا اور چاندی بحمدللہ موجود ہے. میں آپ کے سامنے حیدری اس موقع پر اعلان کر دوں 21 تولے 9 گرام سونا بحمدللہ کسی تبرک کی شکل میں نہیں بلکہ بینک کے پاس درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں محفوظ ہے. 21 تولے یعنی 2100 گرام 2190 گرام 21 تولے 9 تقریباً 1 گرام گم 22 تولے سونا ابھی بھی بحمدللہ اس درگاہ میں موجود ہے جو شہزادی زینب کے زری پر تاج کی شکل میں آپ کے سامنے تاج بنوا کے رکھا جائے گا. چونکہ اصل زری پر یہ تاج رکھا ہوا ہے لہذا یہاں بھی یہ تاج رکھا جائے گا. ان تمام امانتوں کو شاعر اللہ کی شکل میں باب الحوائج کی بارگاہ میں ائمہ معصومین کے نام سے منسوب کر کے چونکہ مخصوص امانت ہے باب الحوائج کی درگاہ میں ہدیہ کیا جا رہا ہے. لہذا یہ ہدیہ ہماری اور ہماری کمیٹی کی جانب سے ہماری کمیٹی میں 21 ممبران ہیں عہدیداران ملا کے ہم سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کرتے ہیں. بالخصوص جو ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں ہم ایک کے شکر گزار ہیں جس میں جناب بھیا جانی صاحب، محمد عباس صاحب، حسن میاں، سعید صاحب، منصور صاحب، محمد حیدر رضوی صاحب، ہمارے صدر محترم مولانا علی رضوان صاحب. یا یہاں نام لینے کی شرط نہیں ہے مولا، یہ تو وہ آستانہ ہے کہ جہاں خدمت قبول کرتے ہیں اس در کی خدمت کر کے تو دیکھو. اس در پر اپنے کو مٹاؤ گے دنیا میں آباد ہو جاؤ گے، اور اگر اس در کو مٹانے کی کوشش کرو گے تو ان نام لیوا دنیا میں موجود نہیں ہوگا. لہذا آخری جملوں میں آپ حضرات سے گزارش ہے اس کے بعد زری ابھی مسجد کے علاقے سے اٹھ کے صحن کا گشت کر کے شہزادی کے نام سے جو حجرہ اور جو بارگاہ منسوب کی گئی ہے بارگاہ ملکوتی اس میں زری نصب کی جائے گی.
آپ سے بس ادب گزارش ہے کہ اس زری کا بڑا احترام کریں. یہ شہزادی زینب کبریٰ کی زری ہے. شہزادی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. ایک دوپہر میں شہزادی نے 72 لاشیں دیکھی. صرف لاشیں ہی نہیں دیکھی بلکہ اس کے بعد جو ان لاشوں پر ظلم ہوا شہزادی نے اپنی آنکھوں سے ان کو بھی دیکھا ہے. شام و کوفہ کی مصیبتیں اٹھائی ہیں. لہذا اس زری کا بہت احترام کیجیے. زری کو کمیٹی کے لوگ سنبھالیں گے چونکہ مجمع میں تھوڑا بھیڑ ہو جاتی ہے, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے 2 رویا سب بنا کے کھڑے ہو جائیے گا. اطمینان سے سب کو زیارت ہوگی, زری نصب ہوگی, اور جب زری نصب کی جائے تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ حجرے میں جگہ کم ہے, سب حضرات اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. کمیٹی کی طرف سے جو نام معین و مقرر کیے گئے ہیں انہی حضرات کو اجازت ملے گی. لوگ اس میں زور زبردستی نہ کریں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زری کا پورا احترام کریں. شہزادی ہماری اس خدمت کو, ہماری اس نوکری کو قبول فرمائیں. آپ اس پراشوب زمانے میں, اس ایسے ماحول میں کہ جس میں لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں, ائمہ معصومین کی بارگاہ میں آئے, بارگاہ باب الحوائج میں آقا ابوالفضل عباس, دیکھیے یہ وہ آپ کے چاہنے والے ہیں جن کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اپنے مال کی پرواہ ہے. آپ کے نام پہ جب بھی بلایا جاتا ہے یہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے آ جاتے ہیں. مولا آپ کی اس شہزادی جس بہن کو آپ نے کبھی اپنی زبان سے بہن نہیں کہا, اس شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زری نصب ہو رہی ہے. لہذا یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی ہر شرعی دلی حاجت کو پورا فرمائیے. مولا آپ تو اس کے بھی نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اپنی زبان سے اپنی حاجتیں کہیں, تب آپ قبول فرمائیں. یہ جو خواہشیں لے کے آئے ہیں شہزادی زینب کبریٰ جو رشتے میں آپ کی بہن تھیں مگر کبھی آپ نے شہزادی کے علاوہ ان کو بہن نہیں کہا, آپ کو نہیں شہزادی کا واسطہ کہ آپ کی بارگاہ بڑی عظیم ہے. ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائیے. اور اس زری کی مقبولیت و قبولیت کے لیے میں نعرہ بلند کر رہا ہوں, آپ لوگ اس کا جواب دیں. پھر کمیٹی کے ارکان سے گزارش ہے زری کو آہستہ آہستہ اٹھا کے لائیں گے. آپ لوگ 2 رویا کھڑے ہو جائیے گا. زری کے نظر کے بعد محفل مقاصدہ باقاعدہ آپ کے سامنے منعقد ہوگا. اور آپ کے شہر میں یہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں چونکہ اب شعراء لکھنؤ دل گرفتہ ہونے لگے ہیں. ایسے ایسے شعراء کرام ہیں کہ بیرونی شعراء کرام سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. مگر مومنین لکھنؤ نے ایک ٹرینڈ بنا لیا تھا کہ اگر باہر کا شاعر ہے تو سنیں گے, مقامی ہے تو نہیں سنیں گے. تو میں کچھ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا عذاب بھی آپ جھیل رہے ہیں. لوگ سفارش سے آ جاتے ہیں, نہ موضوع مثل سنا کے جاتے ہیں, کوئی اہم بات بھی نہیں ہوتی ہے, آپ بیٹھ کے سنتے ہیں. اور جو عظیم شعراء استاد الاساتذہ شعراء کرام آپ کے شہر کے ہیں آپ ان کو نہیں سنتے ہیں. لہذا اس موقع پر اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک چنندہ مختصر فہرست شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے جشن کے لیے, یہ عنوان ہے جشن شریکت الحسین. شہر کے استاد الاساتذہ اور ماہرین شعراء کرام آپ کی خدمت میں بارگاہ شہزادی جناب زینب کبریٰ میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے. آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں. اس زری کی مقبولیت کے لیے 5 بار نعرہ بلند کریں, لبیک یا زینب. شہزادی زینب کی بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں, باب الحوائج کی بارگاہ ہے. بھائی کو فخر تو ہو کہ ہمارے بہن کے چاہنے والے کیسے کیسے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند لبیک یا زینب.